جناب ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے چینل TTI 786 پر عقائد اہل سنت نماز میں اتحیات پڑھنے کے وقت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے، اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے اور دیوبندی وہابیوں کا کیا نظریہ ہے، یہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے نماز میں اتحیات پڑھنے کے وقت جب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا جائے، اس وقت اللہ عز و جل کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک تصور لانا اور اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عزت و عظمت کے حضور حاضر سمجھنا جان نماز و روح عبادت ہے۔ میزان الشریعہ الکبریٰ، مصنف امام شعرانی، شرح مشکات مصنف ملا علی قاری۔ دوسرا حوالہ قرآن مقدس سے دیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی محفل شریف منعقد کرنا اور بوقت ذکر ولادت دست بستہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا جائز و ثواب و مستحب اور مستحسن ہے، ثواب کا کام ہے۔ یہ دیکھیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہو گیا، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا جائز ہے، ثواب ہے، مستحب ہے، اور بہت ساری درود پاک صلاۃ و سلام پڑھنے کی فضیلتیں ہیں۔ اور قرآن مقدس میں خود اللہ رب العزت نے درود پاک پڑھنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اب ان کے کیا نظریات ہیں اور کیا یہ عقائد رکھتے ہیں وہابی لوگ؟ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال مبارک تعظیم کے ساتھ لانا اور بیل اور گدھے کے خیال میں قصداً ڈوب جانے سے بدرجہ بدتر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ان خبیثوں نے اتنی بڑی گستاخی آقا کی شان میں لکھی ہے، اور ان ناپاک کاموں کے خیال سے نماز ہو جائے گی مگر رسول اللہ کے خیال سے نماز بھی باطل۔ انہوں نے کہا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اپنے نبی کا خیال آ جائے، تصور آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، اور آدمی بھی مشرک ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مشرک کس کو کہا جاتا ہے اور مشرک کی تعریف کیا ہے۔ چنانچہ مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، از وسوسہ زنا خیال مجامعت، از زوجہ خود بدتر است و صرف حمت بسوئے شیخ و امثال از معظمین گو جناب رسالت معا باشند بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ خود است و این تعظیم و اجلال غیر کے در نماز ملحوظ و مقصود می شود شرک می کشد۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ گائے اور گدھے کا خیال آنا نماز میں بہتر ہے نبی کے خیال آنے سے، معاذ اللہ، اور انہوں نے اس کو شرک لکھ دیا ہے، یعنی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ بار بار میلاد شریف کرنا کنہیا کے جنم کے مثل بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، یعنی ہم جو میلاد شریف کرتے ہیں، آقا کریم کے تذکرے اور آپ کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کرام کا چرچا کرتے ہیں، تو اس سب کو انہوں نے کنہیا کے جنم کی طرح بتا دیا ہے وہابیوں نے۔ فرضی خرافات، بری حرکت، قابل ملامت اور فسق و حرام ہے۔ چنانچہ مولوی خلیل احمد امبیٹھی اور مولوی رشید احمد گنگوئی لکھتے ہیں، یہ ہر روز اعادہ ولادت کا مثل ہنود کے ہے کہ سانگ کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، یا مثل روافظ کے کہ نقل شہادت اہل بیت ہر سال بناتے ہیں، معاذ اللہ۔
سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا اور خود یہ حرکت قبیحہ قابل لوم و حرام و فسق ہے، بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے، وہ تو تاریخ معین پر کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہیں یہ خرافات فرضی بناتے ہیں۔ یہ حوالہ براہین قاطعہ صفحہ نمبر 48۔ جن حضرات کو حوالے چاہیے وہ ان کتابوں کو خرید کر اور حوالے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو متنبہ کر دیا ہے کہ اس میں جو حوالے دیے گئے ہیں وہ ان کی پرانی کتابوں سے حوالے دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص ان حوالوں کو غلط ثابت کر دے تو میں 2 مرتبہ آپ سے اور کہہ چکا ہوں کہ حوالہ غلط ثابت کرنے والے کے لیے 500 روپے ہماری طرف سے انعام دیا جائے گا۔ یہ ان کے گستاخانہ کلمات ہیں جو انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے نوجوان بھائی اور جو آسانی کے ساتھ ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں، ان سے میری التماس ہے کہ ذرا اپنے حال پر رحم کیجئے اور اپنے مذہب اپنے دین کی طرف واپس آئیے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے۔ عقائد اہل سنت والجماعت پر اللہ رب العزت ہم سب کو قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔